الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جو لوگ سچے ہیں ان کی صحبت اور معیت اختیار کرو، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اور دوستی رکھو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور روزوں کی فرضیت جب بیان کی تو اس میں بھی یہی کہا کہ روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے ہیں. تو روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا، اور یہ اللہ کا حکم سب کے لیے ہے، اور پورے 12 مہینے کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں تقوی اختیار کر لیں اور اللہ کے احکام کو پورا کریں اور نافرمانی سے بچیں اور عبادت کریں اور پھر رمضان ختم ہوتے ہی چھوڑ دیں. ایسا تقوی اختیار کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. ایک مہینے کا تقوی ہو
اور 1 مہینے کی نماز اور 1 مہینے کی عبادت اور 11 مہینے پھر بھول جائیں، یہ عقل مندی کا کام نہیں، سمجھداری کا کام نہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نعمت کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں بے شمار، اس کے شکر کا تقاضا یہ تھا کہ انسان پوری زندگی اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں گزارے اور تقوی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ تو ایک تو روزوں کے اندر، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روزے کی اور رمضان کی برکت سے تقوی اختیار کرنا بڑا آسان ہے۔ اور دوسری چیز جو تقوی پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے، اور وہ اللہ نے ہر آدمی کی فطرت میں رکھی ہے، یہ فطرتی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے مزاج میں یہ بات رکھ دی کہ آدمی جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کا اثر لیتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھے اثرات پڑیں گے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو برے اثرات پڑیں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیک بنے گا، نمازیوں سے دوستی رکھے گا تو خود بھی نمازی بن جائے گا، اور بے نمازیوں سے دوستی رکھے گا تو بے نمازی بنے گا۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، دوستی کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، صحبت، نیک صحبت میں کہتے ہیں نا کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اس میں بھی بہت سے لوگ بات کو پوری طرح سمجھتے نہیں، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیے، صرف تھوڑی دیر کے لیے جا کر بیٹھ گئے نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن پورے فائدے کے لیے صرف بیٹھنا کافی نہیں۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا، جو حدیث میں نے پڑھی، کیا فرما رہے ہیں اس کو سمجھ لیجئے اور ذہن میں بٹھا لیجئے۔ فرمایا المرء علی دین خلیلی، آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے خلیل کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ خلیل کون؟ ایک ہوتا ہے دوست، عربی میں اس کو صدیق بھی کہتے ہیں، اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، لیکن ایک ہوتا ہے خلیل۔ خلیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم تھے، ابراہیم خلیل اللہ۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب خلیل بنا لیا کیا مطلب؟ خلیل عربی میں کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں کہیں گے جگری دوست، کہ جس سے بہت زیادہ دلی دوستی ہو، دلی محبت ہو، وہ ہوتا ہے خلیل۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے دنیا میں بہت سارے ملنے والے جن کے ساتھ ہم ملتے جلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، دن میں کئی کئی گھنٹے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ جی جو پڑھنے والے ہیں ان کے اپنے کلاس فیلو ہیں، اور جو جاب کرنے والے ہیں ان کے اپنے آفس کے ساتھی ہیں، کوئی بزنس کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کام کے ساتھی ہیں، بزنس کے ساتھی ہیں، دکان کے ساتھی ہیں، کاروبار کے ساتھی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ساتھ رہتے ہیں، 10 گھنٹے بھی ساتھ رہتے ہیں، 12 گھنٹے بھی ساتھ رہتے ہیں، لیکن سارے دوست نہیں ہوتے۔ ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا بھی الگ چیز ہے، اور روز ہو سکتا ہے ساتھ کھاتے بھی ہوں، اور کھائے نہیں تو کم سے کم چائے تو ساتھ پیتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ چائے پی لیتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ہر ایک کا تجربہ ہے، ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ جس کے ساتھ آدمی رہتا ہے سارا دن بھی، وہ بھی دوست نہیں ہوتا۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جس سے آدمی دل کی باتیں کر سکے، جس سے دل سے محبت محسوس ہو، گہرا دوست۔ نارمل دوستی تو بہت سو سے ہوتی ہے، لیکن گہری دوستی جو ہوتی ہے نا، ہر ایک سے نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ اپنے خلیل کے دین کے مطابق آدمی کا دین ہوتا ہے، کہ جو ہمارا خلیل ہوگا نا، گہرا دوست، بہت زیادہ جس سے گہری دوستی ہوگی، جیسا اس کا دین ہوگا ویسا ہمارا دین ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ یہ قلبی جو دوستی ہے نا، گہری دوستی، اس کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ یہ فرمایا کہ جی کافروں کو دوست مت بناؤ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بہت ساری آیتیں ہیں۔ لیکن مفسرین نے اور علماء نے لکھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں سے بات چیت کرنا جائز نہیں، یا کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں، یا کافروں کی ملازمت کرنا جائز نہیں، یا کافروں کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں، بالکل نہیں۔ بھئی جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کا تو سارا دن سارا ماحول ہی کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کاروبار بھی انہی کے ساتھ ہے، لین دین بھی انہی کے ساتھ ہے، ملازمت بھی انہی کے ساتھ ہے۔ منع نہیں ہے، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، بات چیت مت کرو، کاروبار مت کرو، یا کھاؤ پیو نہیں، حرام چیز مت کھاؤ پیو، نہ حرام چیز پینا، نہ حرام چیز کھانا، حلال چیز ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ دوستی سے منع کیا ہے، دوستی جو ہے نا اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے سے نہیں ہے، دوستی کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہے، کہ جو جس سے دلی دوستی ہوگی نا وہ ہے دوست۔ تو ممانعت جو اللہ نے فرمائی ہے، منع جو کیا ہے وہ دلی دوستی سے منع کیا ہے، کہ کافروں کو دل میں جگہ مت دینا، دلی دوستی مت کرنا۔ ایک دنیا کی مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، لین دین ہیں، کاروبار ہیں، ملازمتیں ہیں، بہت سارے کام ہیں، وہ تو کافروں کے ساتھ مل کے کرنے پڑتے ہیں، وہ تو مجبوری ہے، وہ کرو۔ کھانا بھی پڑتا ہے، ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے، دعوت دینی بھی پڑتی ہے، دعوت کھانی بھی پڑتی ہے، اس کی اجازت ہے، اس سے ممانعت نہیں، لیکن دلی دوستی مت رکھنا۔ تو اس لیے دوست جو اصل میں جس سے کہا گیا وہ ہے خلیل، جس سے قلبی دوستی ہو۔ تو جس سے قلبی دوستی ہوگی نا، اس کے دین کے مطابق آدمی میں دین پیدا ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو بہت ہی قریبی دوست ہے نا، جس سے ہمیں دلی دوستی ہے، وہ کون ہے، اور اس کا دین کیسا ہے، کتنا دین پر عمل کرتا ہے۔ اگر وہ دیندار ہے، اچھا، اور یہ بات اور بھی سمجھ لیں کہ دین صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادات، ظاہری لباس، وضع قطع، یہ دین اس کے اندر بند نہیں ہے۔ بس ہم نے دیکھ لیا کہ جی اس کی ظاہری وضع قطع ٹھیک ہے، لباس ٹھیک ہے، اور جی نماز روزے کا پابند ہے، ہم نے کہا پورا دیندار نہیں، پورا نہیں، یہ تو دین کا ایک شعبہ پورا کر رہا ہے، ایک شعبہ، ایک دین کے تو 5 شعبے ہیں، اور جس نے نماز روزے کی پابندی کر لی نا، اس نے ایک شعبہ پورا کیا ہے، ابھی تو 4 شعبے باقی ہیں، اس لیے یہ پورا دین نہیں ہے۔ تو نماز روزے کا پابند ہونا اچھی علامت ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم دوسرے شعبے ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ زیادہ اہم۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات، نماز سے بھی اہم کوئی چیز ہے؟ ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز سے اہم میرے عزیزوں، وہ اہم ہے حقوق العباد۔ نماز حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ رب العزت حقوق اللہ کو، کمی بیشی کو، کوتاہی کو معاف فرما دیں گے، وہ اللہ کا حق ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کو صاف فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اور حقوق العباد کے کئی شعبے ہیں۔ حقوق اللہ تو صرف ایک ہی ہے، ایک ہی شعبہ عبادات ہے، بس حقوق اللہ صرف عبادات ہے، عقائد ہے اور عبادات، اور پھر حقوق العباد کے اندر تو معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، لین دین بھی ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ اس لیے حقوق العباد کے سارے شعبوں میں جو پورا ہوگا
اصل دیندار وہ ہوگا اصل دیندار۔ ایک آدمی نماز روزے کا پابند ہے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تلاوت، تسبیحات، نوافل، سب چیزوں کا پابند ہے، لیکن حقوق العباد میں حق تلفیاں کر رہا ہے، تو میرے عزیزوں وہ پورا دیندار نہیں ہے، ابھی بھی اس کی آخرت خطرے میں ہے۔ میں تو خطرہ کہہ رہا ہوں، خطرے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کا تذکرہ کیا، کسی نے سوال کیا، اور وہ عورت نمازوں کی پابند ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نفل روزے بھی رکھتی ہے، فرائض بھی پورے کرتی ہے، ساری عبادات اور عبادات میں نوافل سب کی پابند ہے، لیکن سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اب تکلیف دینے کی بہت ساری صورتیں ہیں، کسی بھی طریقے سے تکلیف دے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جواب دینے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے صحابی، جواب دینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا جواب دے رہے ہیں؟ مختصر جواب اور بہت ہی خطرناک جواب، ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اتنی نمازیں پڑھ رہی ہے، فرائض بھی، نوافل بھی، تہجد بھی، روزے رکھ رہی ہے، نفل روزے بھی رکھ رہی ہے، فرض روزے بھی، صدقہ خیرات بھی، حج عمرہ بھی، اور جناب تلاوت بھی اور عبادت بھی، سب کچھ، لیکن جب حق تلفی کر دی، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور فتویٰ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ ساری نمازیں مل کر، روزے مل کر، عبادات مل کر اس کو جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکتے۔ اور اس کے برعکس وہ بھی بخاری شریف کی روایت کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایک عورت فرائض پورے کرتی ہے، بس فرض نمازیں، واجب نمازیں، سنت موقدہ، نوافل کا اہتمام نہیں، اور فرض روزے پورے کرتی ہے، نفل روزوں کی کوئی پابندی نہیں، رکھتی نہیں نفل روزے، نفل عبادات کا زیادہ اہتمام نہیں، نفلی صدقہ خیرات زیادہ نہیں، زکوٰۃ دے دی، فرائض کو پورا کر دیا، فرض حج پورا کر لیا، سارے فرائض کو اس نے پورا کیا، لیکن سوال کرنے والے پوچھ رہے ہیں اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، ان کو تکلیف نہیں دیتی، اس لیے خوش ہیں کہ تکلیف نہیں دیتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں ہی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں جائے گی۔ اب یہ تو پڑوسی ہیں، پڑوسی تو گھر سے باہر ہوتا ہے، جو گھر کے اندر لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں، اگر ان کو کوئی تکلیف دے رہا ہے وہ تو پڑوسی کی تکلیف سے زیادہ خطرناک ہے۔ گھر کے اندر والدین بھی ہیں، گھر کے اندر بہن بھائی بھی ہیں، گھر کے اندر بیوی بچے بھی ہیں، اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں، کئی بھائی ہیں تو جی گھر میں سب کے بیوی بچے بھی ہیں، بھابیاں بھی ہیں، بھائی کے بچے بھی ہیں، بہن کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ گھر کے اندر اگر ایک آدمی گھر والوں کو، گھر کے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے تو میرے عزیزوں یہ حقوق العباد کی حق تلفی بڑی خطرناک ہے۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دینداری صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، دینداری صرف لباس وضاقطہ تک محدود نہیں ہے۔ اسلام نے جو دینداری سکھائی ہے نا، وہ اصل دینداری کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسلمان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ ہے مسلمان، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ اپنی زبان سے دیتا ہے نہ ہاتھ سے۔ ہاتھ سے تو بہت کم لوگ ہیں جو دیتے ہوں گے، آج زبان سے تکلیف زیادہ ہے، جس کو چاہے منہ پہ جو چاہو بول دو، منہ پہ بولنے والے بھی کم ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے جو چاہو بول دو، سب سے آسان کام ہے پیٹھ پیچھے بول دینا۔ تو زبان سے تکلیف دینا عام ہے اور سب سے آسان ہے۔ اب زبان سے جو تکلیف دینے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کامل مسلمان نہیں ہیں، ان کا ایمان اور اسلام ناقص ہے۔ اس لیے زبان ایسی ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ آج تو لوگ
مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، جو منہ میں آیا بول دیا. ذرا کسی کی کوئی بات بری لگی، بس جو منہ میں آیا بول دو. غصہ آیا، جو منہ میں آیا بول دو. اور سوچنا سمجھنا نہیں کہ اس بولنے سے کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور کتنے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. انسان کی ساری نیکیاں، ساری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں. یہ حدیث آپ نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، میں بھی سنا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی تعریف فرمائی. مفلس کون ہے؟ پوچھا صحابہ سے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اس کے بعد دینار درہم پیسے نہ ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جس نے دنیا میں ساری عبادتیں کی ہیں، نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں، تلاوتیں بھی بہت کی ہیں، روزے بھی بہت رکھے ہیں، عبادات کا بڑا ذخیرہ جمع کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کو بھی تکلیف پہنچائی، اس کو بھی پہنچائی. سینکڑوں لوگوں کو زبان سے تکلیف پہنچائی، کسی کو ہاتھ سے پہنچائی، کسی کا مال، کسی کی کوئی چیز حق دبا لیا، دیا نہیں، لے لیا واپس نہیں کیا. مالی حق تلفیاں بھی کی اور زبان سے بھی حق تلفیاں کی. کسی کو تھپڑ بھی مارا بلا وجہ، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، ہاتھ سے دھکا دے دیا تکلیف پہنچائی، ہاتھ سے کوئی اشارہ کر دیا اس سے تکلیف پہنچائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے میدان میں یہ سارے جو دنیا میں کچھ نہیں کہہ رہے، خاموش ہو کے صبر کر کے بیٹھے ہوئے، یہ قیامت کے میدان میں مدعی بن جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ، اس کی نیکیاں لے کر ان کو دی جائیں گی مدعیوں کو. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مدعیوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ حق تلفی کرنے والا جہنم میں جائے گا. اسے فرمایا یہ ہے سب سے بڑا مفلس. دنیا میں ساری عبادتیں جس نے کر رہا ہے نا، ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، عبادت ساری کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے زبان سے، یا لوگوں کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں دے رہا، تو میرے عزیزوں اس کی نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی. نمازیں کوئی لے جائے گا، تلاوت کوئی لے جائے گا، ذکر کوئی لے جائے گا، عبادت کوئی لے جائے گا، اس کا عمرہ کوئی لے جائے گا، صدقہ خیرات کوئی لے جائے گا، سب کوئی نہ کوئی لے کے چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے پاس. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں یہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، محنت کر کے عمرے بھی کر رہا ہے، لیکن دوسروں کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں. دوسروں کو ثواب دے رہا ہے، کر یہ رہا ہے، ثواب دوسرے لے جائیں گے. پیسہ یہ خرچ کر رہا ہے، ثواب دوسروں کو مل جائے گا. کیوں؟ دوسروں کی حق تلفی کی وجہ سے. تو اسلام جو ہے نا، یہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے. اس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے اگر حقوق العباد کو کوئی شخص پورا نہیں کر رہا میرے عزیزوں، وہ کامل دیندار نہیں ہے، وہ دوست بنانے کے قابل نہیں ہے. جو آدمی حق تلفیاں کر رہا ہے، کسی کی بھی کر رہا ہے، ماں باپ کی کرے، بہن بھائیوں کی کرے، بیوی بچوں کی کرے، کسی اور رشتہ دار کی کرے، کسی پڑوسی کی کرے، کسی کو تکلیف پہنچائے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جیسے تم جس کو دوست بناؤ گے نا، دلی دوست، تمہارا دین بھی ویسے ہی ہو جائے گا. اس لیے آگے جو الفاظ فرمائے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ کا ارشاد ہے. فرما رہے ہیں کہ دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو، پرکھ لو، جانچ لو کہ یہ دوست بنانے کے قابل ہے کہ نہیں. ایسے نہیں بس کسی کی کوئی بات اچھی لگی دوست بنا لیا، کوئی بھی کام اچھا لگ گیا دوست بنا. پاگل پنے کے ساتھ دوست مت بناؤ، اندھا دھن دوستی مت کرو. ہر ایک دوست بنانے کے قابل نہیں ہے. سلام دعا رکھنا وہ ایک الگ چیز ہے، میں بتا چکا ہوں ابھی، وہ دوستی نہیں ہے. وہ حق ہے ایک عام مسلمان کا، سلام دعا رکھو، خیر خیریت پوچھو، جو اس کے حق ہیں وہ ادا کرو. یہ دوستی نہیں ہے. اصل جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ دلی دوستی ہوتی ہے، دلی دوستی. تو دلی دوست ان کو بناؤ جو پورے دیندار ہوں، اس سے ہمارے اندر بھی دین پیدا ہوگا. اب ایک بات سمجھ لیں کہ یہ دینداروں کی صحبت جو ہے نا، ان سے دوستی رکھنا، پوری دوستی ان سے قائم کرنا، یہ جڑ ہے، بنیاد ہے دین پیدا کرنے کی. دیکھیے اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے اس وقت آپ کے سامنے جو لائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں پیغمبر کے بعد، سارے پیغمبروں کے بعد۔ کائنات میں پیغمبروں کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے نا وہ صحابہ کا ہے، اور بہت اونچا درجہ ہے۔ اس امت میں کوئی ولی ہو جائے، غوث ہو جائے، قطب ہو جائے، ولایت کے کتنے اونچے درجے تک پہنچ جائے، وہ ادنا صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ صحابہ میں بھی آپس میں درجات ہیں، جو ادنا صحابی ہے نا وہ بھی ساری امت سے اونچا ہے، اس کا درجہ بھی اتنا بلند۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب دیا نا، وہ کیا لقب دیا؟ صحابی۔ حالانکہ وہ حدیث کے بھی امام تھے، تفسیر کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے، سارے علوم و فنون کے، قرآن کے بھی امام تھے، قرات کے بھی امام تھے، لیکن ان کو نہ لقب دیا عالم، نہ مفتی، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ التفسیر۔ صحابہ کا لقب ہی نہیں ہے۔ جو بھی صحابی وہ کون ہے؟ صحابی، بس سب کا لقب ایک ہی ہے، وہ ہے صحابی۔ تو صحابی کس سے نکلا؟ صحبت سے۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں لقب دیا جا رہا ہے صحابی کا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امت اگر اپنی آخرت کو بنانا چاہتی ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتی ہے اور نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، تو نیک صحبت کو اختیار کرے جو کہ صحابہ نے اختیار کی، اور ان کو لقب صحابی ملا۔ نیک لوگوں کو دوست بنائے تو یہ صحیح رخ پر چلتی رہے گی، اور اگر نیک لوگوں کی دوستی سے ہٹ گئے، بروں کو دوست بنا لیا، تو پھر یہ گمراہی کی طرف جائیں گے، غلط راستے پہ جائیں گے۔ تو اس امت کا مزاج جو امت محمدیہ کا، وہ نیک صحبت پر ہے، نیک لوگوں سے دوستی پر ہے۔ اور میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برا کام کرنے سے بدتر ہے۔ برے لوگوں کی صحبت برا کام کرنے سے، گناہ کا کام کرنے سے بدتر ہے، زیادہ برا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن نیک لوگوں سے اس کی دوستی نہیں ہے، قلبی محبت نہیں ہے، دوستی کا تعلق نہیں ہے، تو اس کی نیکی جو کر رہا ہے نا، یہ سمجھ لیجیے یہ گاڑی ہے دھکے والی بغیر پیٹرول کی، یہ کسی وقت بھی رک جائے گی۔ اور اگر ایک آدمی نیک لوگوں سے دوستی رکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے، عمل کے اندر کوئی خامی ہے، کسی غلطی میں مبتلا ہے، کہ فرض کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر بھی یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کو ایک اچھا رخ ملا ہوا ہے، اچھا راستہ ملا ہوا ہے، نیک لوگوں کی صحبت ملی ہوئی، وہ آہستہ آہستہ اثر کرے گی اور اس کو نیکی کے راستے پر، دین کے راستے پر چلا دے گی۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے نا، یہ بہت مفید عمل ہے پوری زندگی کے لیے، کہ نیک راستے پر قائم کر دے گی۔ انسان غلطی ہو گئی، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا جلدی توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور جلدی پلٹ جائے گا، جلدی راہ راست پر آ جائے گا۔ اور نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہے نا، برے لوگوں کے ساتھ ہے، پھر اس کا راہ راست پر آنا ممکن تو ہے، اللہ کو قدرت تو ہے، آ جاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن مشکل ہے۔ جیسے آدمی جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ، کتنے نوجوان جو خراب ہو گئے، بگڑ گئے، زندگیاں تباہ ہو گئی، زندگیاں، اور آج ہو رہی ہیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے بہت ہی ہائی لیول کے جو اسکول اور کالج ہیں نا، ان اداروں کے اندر آپ کو پتہ ہے کس کس قسم کے نشے آ گئے ہیں، اور لڑکے اور لڑکیاں اندھا دھن اس نشے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور سارے ہائی سوسائٹی کے لوگ، ملیر کے لوگ نہیں ہیں، بہت اونچی سوسائٹی کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اور وہ تعلیمی ادارے میں پڑھنے آئے، تعلیم تو رہ گئی کھڈے میں، سب لگ گئے نشے کے پیچھے۔ اور پورے پاکستان میں، صرف ایک شہر کی بات نہیں ہے، کہ ایسا نشہ چل رہا ہے، ایسا نشہ چل رہا ہے، واقعات آتے رہتے ہیں میڈیا کے اوپر، آپ کے علم میں ہیں۔
کہ ایک دوسرے کو کھینچ کھینچ کے لڑکوں نے لڑکیوں نے گروپ بنا بنا کے پورے کے پوری کلاس کو، پورے اسکول کو، پورے کالج کو نشے پہ لگا دیا ہے. سب ٹیچر بھی لگے ہوئے ہیں، نہیں لگے ہوئے تو چپ ہیں، خاموش ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے، تنخواہ بڑی مل رہی ہے، بولیں گے نہیں، کیا ضرورت ہے بولنے کی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بری صحبت. کہ بری صحبت کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ نشہ جو نشہ ہو رہا ہے نا، اس نشے کی وجہ سے آخرت بھی خراب، ایمان بھی خراب، اعمال بھی خراب، اور میرے عزیزوں آپ کو پتا ہے یہ نشہ انسان کی صحت کو بھی برباد کر کے یہ کیا ہے، دیمک کی طرح ان کو بالکل کھا رہا ہے. صحتیں برباد ہو گئیں، جوانیاں برباد ہو گئیں اور ہو رہی ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ نیک صحبت سے محروم ہے. ایسے اداروں میں پڑھنے والوں کو کہاں نیک صحبت ملے گی؟ کون نیک ملے گا؟ نہ لڑکوں کو ملے گا، نہ لڑکیوں کو ملے گا، کوئی بھی نہیں. تو جب نیک صحبت سے محروم بری صحبت میں ہے تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کسی کام کے نہیں، نہ دین کے کام کے، نہ دنیا کے کام کے. دنیا میں بھی کسی کام کے نہیں ہے. جو نشے میں لگ گیا میرے عزیزوں، اس کا مستقبل بالکل تباہ ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے تباہ ہو گیا. چاہے وہ کسی فیلڈ کا ہو. کتنے ڈاکٹر میڈیکل میں پڑھنے کے لیے گئے، ڈاکٹر بننے کے لیے، اور اس لت کے اندر پڑ گئے، تباہ ہو گئے. کہاں ڈاکٹر بننا اور کہاں پھر اس کے اندر ترقی کرنا اور پھر اس میں اسپیشلائزیشن کرنا، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا، خواب رہ گیا، گھر والے روتے رہ گئے، زندگی تباہ ہو گئی نشے کے پیچھے لگ کر. یہ ساری بری صحبت کا انجام ہے. بری دوستی جو ہے نا، وہ آخرت کو صرف تباہ نہیں کرتی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے، دنیاوی مستقبل کو بھی تباہ کر دیتی ہے، کچھ نہیں بچتا. یہ بری دوستی کا انجام. اور اس لیے بری دوستی برائی سے بدتر ہے. ایک آدمی کسی برائی میں اور برے دوست سے بچا ہوا ہے نا، پھر بھی بہتر ہے. برے لوگوں کی دوستی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور نیک دوستی نیکی سے بہتر ہے. اور مولانا روم نے تو ایک عجیب بات فرمائی، یار بد بدتر بود از مار بد. یار کہتے ہیں دوست کو، اور مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو. فرماتے ہیں کہ کوئی زہریلا خطرناک ناگ ہو، اژدہا ہو، سانپ ہو، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا برا دوست خطرناک ہے. وہ اگر ڈسے گا تو کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی نا، ایمان تو نہیں جائے گا، آخرت تو خراب نہیں ہوگی. لیکن برے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے ڈس لیا تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. کتنے لوگ ہیں جو بری دوستی کی وجہ سے مقدمات میں پھنس گئے، کہ بری دوستی کی وجہ سے جیلوں کے چکر میں پھنس گئے. کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے، کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن دوست برے تھے، دوستوں نے غلط کام کیا تھا. کسی نے کوئی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ فون پہ رابطہ تھا، اب جب وہ پکڑے گئے تو اس کی وجہ سے یہ بھی پکڑا گیا، یا وہ بچ گئے تو یہ فون پہ رابطے کی وجہ سے، ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے پکڑا گیا. کسی نے اپنے دوست کو بائک دے دی تھی، اس نے بائک استعمال کی، وہ بھاگ گیا، یہ پھنس گیا بائک کی وجہ سے. کسی نے دوست کو گاڑی دی تھی، اس نے گاڑی پہ کوئی غلط کام کیا، خلاف قانون کام کیا، کوئی جرم کیا، وہ بھاگ گیا، یہ گاڑی دینے کی وجہ سے پھنس گیا اور جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ ہے بری دوستی کا انجام. مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، پیسہ برباد ہو رہا ہے، جوانی برباد ہو رہی ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے. 15 سال جھوٹے مقدمات میں ہمارے ملک میں لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے. 15 سال ہو گئے اور 20 سال ہو گئے، بے گناہ، کوئی قصور نہیں کیا انہوں نے. قصور کا مطلب کوئی قانون توڑا نہیں ہے، کوئی جرم نہیں کیا. لیکن ہمارا نظام ہی ایسا ہے کہ اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرتے کرتے جوانی گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا. تو یہ ہے بری صحبت کا انجام. تو معلوم فرماتے ہیں کہ برا دوست جو ہے وہ زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے میرے عزیزوں بس بات یہ عرض کرنی ہے کہ سارے دین کی اور تقوی حاصل کرنے کی بنیاد ہے نیک صحبت.
نیک صحبت کا مطلب نیک لوگوں سے دوستی رکھنا، تعلق رکھنا. اور میں نے عرض کر دیا مختصراً کہ نیک لوگ صرف یہ نہیں ہیں کہ ظاہر کو دیکھ لیا، باتیں سن لی، نماز روزے کو دیکھ لیا بس نیک نہیں. اس کے آپ معاشرت بھی دیکھیں، اس کے معاملات بھی دیکھیں، اس کے اخلاق بھی دیکھیں، اس کا اللہ کا ڈر اور خوف بھی دیکھیں، حلال حرام کو بھی دیکھیں کہ ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مالی معاملات میں لین دین میں کیسا ہے، یہ بھی تو دیکھیں. ایسے نہیں بس نماز روزے کو دیکھ کر دھوکہ کھا لیا اور اس کو نیک سمجھ لیا، نہیں. اس لیے پورے دین کو دیکھیں، جس کے اندر پورا دین ہے وہ ہے دیندار، اور اس کی صحبت میں رہنا، اس سے دوستی رکھنا، اس کے ساتھ قلبی تعلق رکھنا، رابطہ رکھنا، جوڑ رکھنا، یہ دین کی بنیاد ہے، تقوی کی بنیاد ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.